آج ہم ایک ایسے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں جو آپ کے دل کے نہا خانوں کو چھوئے گا، آپ کی سوچ کو جھنجھوڑے گا اور آپ کے نکاحی سفر کے لیے ایک روحانی چراغ ثابت ہوگا۔ یہ ہماری چوتھی کلاس ہے اور آج کی کلاس کا موضوع ہے اسلامی ازدواجی زندگی کے بنیادی اصول۔ چونکہ آپ 3 سبق مکمل کر چکے ہیں، اب وقت ہے کہ ہم آپ کی تیاری کا جائزہ بھی لیں۔ ہم آپ سے فرضی حالات کے ذریعے یہ جانیں گے کہ اگر آپ نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہوتے تو آپ کیسے رد عمل دیتے، اور ہم آپ کے جوابات کو اہل بیت کی تعلیمات کے پیمانے پر تول کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ نہ صرف سیکھنے کا ایک انداز ہوگا بلکہ ہمارے درمیان تعلق کو بھی مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ نکاح صرف ساتھ رہنے کا نہیں، ساتھ نبھانے کا معاہدہ ہے۔ اسلامی ازدواجی زندگی صرف چھت، چار دیواری اور ساتھ جینے مرنے کا وعدہ نہیں، یہ ایک مقدس معاہدہ ہے جو عرش الہی پر طے پاتا ہے۔ یہ معاہدہ عدل، محبت، احسان، صبر اور وفاداری جیسے خدائی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف جسمانی یا معاشرتی ضرورت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس میں 2 انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں۔ قرآن صرف ہمیں نکاح کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس میں سکون، محبت اور رحمت کا خزانہ رکھتا ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ محبت صرف وقتی جذبہ نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جو مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، جو خاموشی میں دلوں کو جوڑے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ یہ نیکی کبھی نرم لہجے سے، کبھی تحفے سے، کبھی معافی سے، کبھی سننے سے اور کبھی سنانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی امانت ہیں، اور امانتوں کے ساتھ سب سے پہلا فرض ہے احترام اور حفاظت۔ اس آیت کی تشریح اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت تمہاری امانت ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عقل مند شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے دل کو جیتنے کے لیے اپنے غصے کو پی جائے۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ شوہر کا چہرہ دیکھنا اور اس کی رضا طلب کرنا عبادت ہے جب وہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہو۔ یہ اقوال ہمیں بتاتے ہیں کہ ازدواجی زندگی مقابلہ نہیں بلکہ مکمل کرنے کا عمل ہے۔ ازدواجی زندگی کے 5 اصول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا اصول محبت، روزمرہ زندگی میں محبت بھرے الفاظ، چھوٹے بڑے کاموں اور وقت دینے کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا۔ اور دوسرا اسلامی اصول عدل، اپنے جذبات، مالیات، وقت اور فیصلوں میں انصاف کو ہمیشہ اوپر رکھنا۔ تیسرا اصول ہے وفاداری، یعنی نیت، نظر اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ چوتھا اصول ہے مشورہ، ہر بڑے فیصلے میں شریک حیات کی رائے لینا، اسے اہم محسوس کروانا، یہ ایک انتہائی سود بخش عمل ہے۔ پانچواں اور آخری اصول صبر، یعنی ہر طرح کے غصے، تنقید اور اختلافات میں برداشت اور درگزر سے کام لینا، روزانہ خود احتسابی کرنا اور ان 5 اصولوں کے لیے 5 سوالات کا اپنے آپ سے جواب لینا۔ پہلا، کیا میں نے آج محبت کا اظہار کیا؟ دوسرا، کیا میں نے انصاف سے کام لیا؟ تیسرا، کیا میرے عمل میں وفاداری تھی؟ چوتھا، کیا میں نے شریک حیات کی بات سنی؟ پانچواں، کیا میں نے کسی بات پر صبر کا اظہار کیا؟ یہ سوالات آپ کو خود کو بہتر بنانے کا موقع دیتے ہیں، بغیر الزام دیے، بغیر دفاع کے۔ جیسا کہ ہم آغاز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم آئندہ سے اپنی تیاری کا جائزہ بھی لیں گے اور فرضی حالات کے ذریعے یہ جانیں گے کہ اگر آپ نکاح کے بندھن میں بن چکے ہوتے تو آپ کیسے رد عمل دیتے۔ تو آج کا سوال فرضی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک کہانی جس میں ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی زینب کی نئی شادی ہوئی ہے۔ علی کی آمدنی محدود ہے، وہ کفایت شعاری سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زینب جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ہر ہفتے باہر کھانے یا کچھ نیا خریدنے کی خواہش رکھتی ہے۔ علی تھک چکا ہے اور ایک دم جھنجھلا کر کہتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میری ضرورتیں نہیں سمجھتی۔ ایسے وقت میں اگر علی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و حلم کو یاد کرتا تو اس کا کیا جواب ہوتا؟ اسی طرح اگر زینب جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کو یاد رکھتی تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر علی اپنے امام علی کو یاد کرے تو وہ کچھ دیر خاموش ہو کر خود سے کہے، کیا میں نے اس عورت سے شکوہ کیا ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے لیے چھوڑا؟
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ میں اس سے محبت کی بات کرتا؟ پھر وہ زینب کے پاس آتا اور نرم لہجے میں کہتا، زینب میں جانتا ہوں کہ تم خوشی چاہتی ہو، لیکن میری محدود آمدنی کے سبب میں ہر بار ممکن نہیں بنا پاتا، مجھے تمہاری سمجھداری کی ضرورت ہے۔ زینب اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کرے تو وہ سوچتی، کیا میرے شوہر کی تھکن اور کوشش کو میں نظر انداز کر رہی ہوں؟ کیا میرا فرض نہیں کہ میں اس کے ساتھ صبر سے چلوں؟ پھر وہ علی کے ہاتھ کو تھام کر کہتی، مجھے معاف کرنا علی، میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، چاہے وہ چائے کی کپ پر ہو یا کسی پارک میں واک کرتے ہوئے، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اب بتائیں، اگر آپ علی ہوتے تو کیا جواب دیں، اور اگر آپ زینب ہوتی تو کیا محسوس کرتی؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے ہر لفظ کو اہل بیت کی روشنی میں دیکھیں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ بہتر رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ ہم ہر کلاس میں ایک موضوع کی مناسبت سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نکاح میں تیری حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، عدل اور ایمان کو جاری فرما۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آج کا ٹاسک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنی شریک حیات یا ہونے والے شریک حیات کے لیے کچھ چھوٹا مگر محبت بھرا عمل کریں، یعنی دل سے پانی کا گلاس ایک دوسرے کو دینا، شکریہ کہنا یا دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ایک دعائیہ نوٹ لکھیں جو آپ اپنے ہونے والے شریک حیات کو دینا چاہیں گے۔ آج کا سبق صرف سننے کے لیے نہیں تھا، یہ بدلنے کے لیے تھا۔ نکاح صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، ساتھ سنبھالنے اور نبھانے کا ہنر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگلے سبق میں ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنی تربیت جاری رکھیں، اپنے دل کو نرمی سے سنواریں اور محبت کو عبادت سمجھ کر بانٹتے رہیں۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے، ان کے آپ پر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔